وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص کو ہم اپنا ساتھی بناتے ہیں ہمارا وہ ساتھی نیک ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، ہماری تکلیف میں ہماری پریشانی میں ہمارا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے، ہمیں خیر کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، برائیوں سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی بناتا ہے، دوست بناتا ہے۔ دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں، ساتھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں صرف ہمارا وقت برباد کرتے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کو خراب کرتے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے والدین سے، ہمارے گھر والوں سے دور کر دیتے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے کام سے دور کر دیتے ہیں، ہماری نوکری سے، ہماری تجارت سے، ہماری دکان سے، ہماری مشغولیت سے، سب سے دور کر دیتے ہیں۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں، محلے میں ہمارے وقار کو گرا دیتے ہیں۔ کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں۔ ایسے ساتھی جن کے ذریعے دنیا میں ہمارا نقصان ہوتا ہو، ان کو اپنا ساتھی بنانا، ان کے قریب رہنا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، ان کے ساتھ رہنا، یہ کبھی بھی عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ انسان تو دنیا میں مطلب کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس چیز میں میرا فائدہ ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس کو اپناتا ہے، جہاں نقصان نظر آتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی حال اس کا دوست اور ساتھی بنانے میں بھی ہونا چاہیے۔ جس دوست سے اس کو دینی فائدہ ہے، علمی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، ایسے دوست کو اپنے قریب رکھے۔ جس دوست سے اس کی عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہو، ایسے دوست کو اپنا دوست بنائے۔ اور جس دوست کی وجہ سے اسے دینی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اس کے عزت و وقار میں کمی آتی ہے، تو ایسے دوست کو اپنے سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ آپ دوست نہ بناؤ مگر صرف مومن کو، جو مومن ہے اسی کو دوست بناؤ۔ جو مومن نہیں ہے، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس خدا کا خوف نہیں، جس کے پاس دیانتداری امانتداری نہیں، ایسے انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ دوستوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں دوست بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دوست کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں کا دوستوں پر کیسے اثر ہوتا ہے
یہ اگر دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابوبکر صدیق کا حال دیکھیں۔ انسان کا جو دوست ہوتا ہے، دوستوں کا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے یا ایسے دوست کو ایسے انسان کو اپنا دوست بنانے سے روکا ہے جن سے نقصان ہوتا ہے، جن سے تکلیف ہوتی ہے، جن سے ہمارا معیار گھٹ جاتا ہے۔ علامہ ابن حسین رحمہ اللہ دوستوں کی 3 قسمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدیق منفعت، مطلب پرست دوست، صرف فائدہ حاصل ہونے کے وقت تک کا دوست، جب تک کہ آپ کو اس کو فائدہ ملے گا آپ سے تب تک کہ وہ آپ کا دوست رہے گا، جب تک کہ آپ سے اس کو کھانے پینے ملے گا تب تک کہ وہ آپ کا دوست، جب تک کہ اس کا کوئی مالی فائدہ ہو رہا ہے تب تک کا دوست، جب تک کہ آپ سے اس کو دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے تب تک کا دوست۔ جب یہ فائدے کا سلسلہ ختم ہوگا تو دوستی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ تلاش کرو تو بھی نظر نہیں آئے گا وہ دوست جو ہمیشہ ساتھ ہوا کرتا تھا، قریب رہتا تھا، اچانک غائب، اس لیے غائب ہو گیا کہ اب آپ سے فائدے کی امید نہیں ہے۔ تو ایسے بھی دوست ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جن کی دوستی میں اخلاص نہیں ہے، جن کی دوستی میں مفاد ہے، صرف فائدہ حاصل کرنا ہے، آپ کو استعمال کر لینا ہے۔ جب تک کہ آپ مستعمل بنیں گے تب تک کہ وہ آپ کے قریب ہوگا، جب آپ بیکار ہو جائیں گے اس کی نظر میں، آپ سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تب وہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ اور ایک دوسرا دوست ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں صدیق لذت، ایک ایسا دوست جو صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، مجلس بٹھانے کے لیے، محفل جمانے کے لیے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے، قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، جس سے فائدہ کچھ نہیں ہے، بس بیکار اس کے ساتھ بیٹھنے سے اپنا وقت ضائع کر دینا ہے۔ ایسا دوست جو صرف ہنسی مذاق کے لیے ہے، جو صرف محفلیں جمانے کے لیے ہے، جو صرف وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہے، ایسے دوست سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کو خراب کرنے والا ہے، آپ کی زندگی کو بیکار کاموں میں مشغول کرنے والا ہے۔ اگر اس سے دوستی نہ ہوتی تو آپ وہی وقت جو اس کے ساتھ بتاتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت میں صرف کیے ہوتے، علم حاصل کرنے میں آپ نے صرف کیا ہوتا، نمازوں میں صرف کیا ہوتا، والدین کی خدمت میں صرف کیا ہوتا، گھر والوں میں صرف کیا ہوتا، اپنی تجارت اپنی دکان میں صرف کیا ہوتا، دنیا میں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، اونچے مرتبے تک پہنچنے کے لیے صرف کیا ہوتا تو کچھ فائدہ تو ہوتا۔ عبادت کرتے آخرت کا فائدہ ہوتا، دنیا کماتے دنیا کا بھی فائدہ ہو جاتا، اور دنیا کما کر اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی ہم تربیت کرتے، ان کو بانٹتے، اس سے ہمارا دینی فائدہ بھی ہو جاتا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے راتوں کے وقت میں مجلس جمانا، کسی کٹے پر بیٹھنا، کسی کے دروازے کے سامنے بیٹھ جانا، کسی محلے میں بیٹھ جانا، اور بس یہ فنا جگہ سے آئے ہیں، یہ فنا ملک سے آئے ہیں، وہ ابھی آئے ہیں، وہ سال کے بعد ملے ہیں، یہ کبھی ملتے نہیں ہیں، اچانک ملاقات ہو گئی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کر اپنی باتیں کر رہے ہیں، ان کی پوری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل کلام نہیں، بس مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر لیں، ہنسی مذاق کر لیں، اس کی برائی کر لیں، ادھر ادھر کی خبریں سنا لیں، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ ایسے دوست جس کا مقصد صرف وقت کا ضیاع ہو،
انسان کو بیکار کاموں میں مشغول کر دینا ہو، ایسے دوستوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علامہ ابن حسین رحمہ اللہ پھر تیسرے دوست کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تیسرا دوست ہے صدیق و فضیلتی، اچھا دوست، نیک دوست، ایماندار دوست، دیانتدار دوست، مخلص دوست، ایسا دوست جو آپ کے لیے آئینے کی طرح ہے، وہ آپ کو اپنا آئینہ دکھاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی برائی ہے، آپ کا دوست مخلص ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ برائی میں ملوث نہ رہیں، ورنہ آپ کی دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ آپ میں کوئی اچھائی ہے، اچھائی کی تعریف کرتا ہے، ان اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین سے دوری ہو گئی ہے، سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچوں سے دوری ہو چکی ہے، وہاں مصالحت کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ محلے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے، وہ پریشانیوں کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تجارت میں کہیں تکلیف ہے، تجارت میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی میں جہاں بھی کہیں راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، رہبری کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین دوست ہے، ایسے دوستوں سے دوستی کرو، ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دوست بناؤ۔ یہ دوست دنیا و آخرت میں فائدے مند دوست ہوں گے، یہی دوست کامیاب بنانے والے ہوں گے۔ نبی فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، تم دوست نہ بناؤ مگر صرف مومن کو، اچھے انسان کو دوست بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر اچھے انسانوں کو اپنا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور برے دوستوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ایسے دوست ہماری زندگی میں داخل کرے جو ہماری زندگی سنوارے، جو ہماری آخرت بنائے، جو ہمیں خدا کا خوف دلائے، جو ہماری زندگی میں اصلاح کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔